بھابھی دروازہ کھولو، بھابھی خدا کے لیے رحم کرو۔ میں باہر بارش میں بھیگتی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں عدت میں تھی جب بھابھی نے مجھے آدھی رات بارش میں باہر نکال دیا۔ میں پناہ مانگنے پڑوسیوں کے گھر گئی پر پڑوسیوں کا شوہر اکیلا تھا۔ اس نے بہانے سے اندر بلا کر میری عزت پامال کر دی۔ میں بمشکل جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور شوہر کی قبر پر پہنچ ڈھیر ہو گئی۔ میری سسکیاں قبرستان میں گونجنے لگیں جب اچانک تیز ہوا چلی اور جو ہوا وہ پتھر کر گئی۔ چار شخص سفید لباس میں میرے شوہر کے جانے کے بعد زندگی کی گاڑی جیسے ایک دم پٹری سے اتر گئی تھی۔ ابھی کفن کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ جیٹ نے نظریں بدل لیں۔ پہلے تو رسمی دکھاوے کا کچھ دن کا ساتھ رہا، پھر ایک روز کمرے میں آ کر سخت لہجے میں بولا، اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں، گھر میرے نام ہے، سامان سمیٹو اور نکل جاؤ۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تکتی رہ گئی، جیسے میرے اندر کی آواز مر گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں عدت میں ہوں، مجھے 4 مہینے 10 دن یہیں رہنے دیا جائے، لیکن وہ طنزیہ مسکرایا۔ عدت کا کیا کر رہی ہو؟ یہاں میرے بچوں کو تمہاری نحوست لگے گی۔ میں نے چپ چاپ نظریں جھکا لیں، مگر دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے روتی رہی۔ اگلے دن صبح جب اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ کام والی ماسی آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، جیٹ صاحب نے کہا ہے کہ آج شام تک یہ کمرہ خالی کر دو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، یا رب، کہاں جاؤں گی؟ تیرے بعد اب میرا کون ہے؟ دن گزرتا رہا اور شام کے قریب میں نے 2 جوڑے کپڑے، شوہر کی ایک تصویر اور قرآن پاک اپنے دوپٹے میں لپیٹا۔ قدم لڑکھڑاتے ہوئے تھے، دل جیسے سینے سے باہر آ کر رو پڑنا چاہتا تھا۔ کوئی رشتہ، کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے گھر کی دہلیز کو آخری بار دیکھا اور نم آنکھوں سے باہر قدم رکھ دیا۔ اب میرا سایہ بھی میرے ساتھ نہیں چل رہا تھا، جیسے وہ بھی شرمندہ ہو کہ ایسے وقت میں ایک عورت کو یوں دربدر کر دیا گیا۔ دل میں ایک ہی درد تھا، شوہر چلا گیا اور پیچھے رشتے بھی مر گئے۔ میں رکتی سنتی، سوچتی کہ یہ میرا وہی سسرال ہے جہاں میں دلہن بن کر آئی تھی، جہاں ہستی تھی، خوشبو تھی، زندگی تھی۔ آج وہی دیواریں مجھے انجان آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میرا نام زرمین ہے، امی ابا کی سب سے بڑی بیٹی، پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی، لیکن نصیب شاید اتنا روشن نہیں تھا۔ زندگی کتاب کے صفحے پلٹنے تھے اور وقت سے پہلے میرے ہاتھ پیلے کر دیے گئے۔ شوہر احمد سادہ دل، خاموش مزاج اور خدا ترس انسان تھا۔ دولت زیادہ نہیں تھی، لیکن عزت بہت دی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ گزارے 4 سال میری زندگی کا واحد سکون تھے۔ ہم اولاد سے محروم تھے، لیکن کبھی احمد نے شکوہ نہ کیا۔ کہتا تھا، زرمین، تم میرے لیے کافی ہو، رب نے دیا ہے تو شکر، نہیں دیا تو بھی صبر۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عزت تھی جو الفاظ میں نہیں ڈھلتی تھی۔ احمد کی وفات ایک حادثے میں ہوئی، ایک لمحہ، ایک خبر، اور میری دنیا ویران ہو گئی۔ میں ابھی صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مجھے جتایا جانے لگا کہ اب میں غیر ہو چکی ہوں۔ بیوہ ہو کر بھی عدت کے احترام کی بھیک مانگنی پڑی۔ میں نہایت خاموش طبیعت کی، کم گو اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ نہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کی، نہ کسی کا دل دکھایا۔ میری دنیا چھوٹی سی تھی، احمد، اس کا پیار اور میرا رب۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک عورت کے لیے شوہر کی موت کا مطلب صرف ایک رشتہ کھونا نہیں، بلکہ اپنی پہچان، اپنی چھت اور اپنی عزت کو بھی خطرے میں ڈال دینا ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی بارش کی بوندیں شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پاؤں کی چپل کیچڑ میں دھنس چکی تھی، دوپٹہ سر سے کب سرک کر کندھوں پر آ گرا، احساس ہی نہ رہا۔ بارش میرے بدن کے ساتھ ساتھ میری انا کو بھی گھور رہی تھی۔ میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، بے سمت، بے صدا، بس اتنا معلوم تھا کہ اب صرف بھائی کا در ہی بچا ہے۔ میرا بھائی عادل مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن ماں باپ کی وفات کے بعد وہی میرا سب کچھ بن گیا تھا۔ شادی کے بعد تھوڑا بدل ضرور تھا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہی امید رہی کہ جس بہن نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ کبھی اسے یوں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں بارش میں بھیگتی، کانپتی ہوئی اس کے دروازے تک پہنچی۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر کئی لمحے ہچکچاہٹ میں گزار دیے۔ کیا دل مجھے پہچانے گا؟ کیا بھابھی میرے لیے دروازہ کھولیں گی؟ مگر مجبوری انسان کو کیا کچھ نہیں کرواتی۔ میں نے کپاتے ہاتھ سے
गेट पर दस्तक दी, फिर घंटी बजाई। कुछ ही लम्हों में अंदर से किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। दरवाज़ा खुला तो सामने अदील खड़ा था। मेरे भाई, मेरी आखिरी उम्मीद। जिसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरा ज़ब्त टूट गया। मैंने लपक कर भाई के सीने से लग गई। ज़रमीन, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में हैरानी थी, परेशानी भी। मैंने बस इतना कहा, अदील, मुझे निकाल दिया गया है, मैं इद्दत में हूँ। भाई ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। अंदर आ जा। मैं अंदर दाखिल हुई। सोफे पर बैठते ही दिल जैसे धड़कना भूल गया। अदील ने पानी का गिलास दिया। मैंने हाथ कपकपाते हुए पकड़ा। थोड़ी देर बाद भाभी किचन से निकली। मुझे देखकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए। भाभी ने मेरी तरफ देखा, जैसे मैं कोई बोझ हूँ, जैसे मेरी मौजूदगी इस घर की इज्जत पर धब्बा हो। भाई भाभी को दूसरे कमरे में ले गया। अदील ने दबी आवाज़ में कहा, ज़मीन मुश्किल में है, इद्दत में है, कहाँ जाएगी? तो क्या हम सारी दुनिया के दुख बांटने लगें? इद्दत है तो ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, हम क्यों उठाए? कल को मोहल्ले में बात फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे? दिल खामोश हो गया। उसकी नज़रें ज़मीन पर गिर गई। मुझे यूं लगा जैसे उसकी आवाज़ कहीं अंदर दब कर रह गई है। भाभी, मैं सिर्फ 40 दिन की मेहमान हूँ। चुप कर एक कमरे में, किसी को खबर नहीं होगी। मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगी। बस इतनी सी मोहलत दे दो, इज्जत से रहने की। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, ज़रमीन, मेरे अपने 2 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, इनका वक्त बर्बाद होगा। और अदील, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हर वक्त किसी न किसी मसले में उलझे रहते हो। अदील ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ रुख मोड़ लिया। वो शायद कुछ कहना चाहता था, मगर भाभी के तेवरों ने उसे खामोश कर दिया। भाभी ने कहा, ठीक है, 2 दिन तक अपना बंदोबस्त कर लो। अदील ने नज़रें चुराई और मैंने पहली बार खुद को अजनबी महसूस किया। अपने सगे भाई के घर 2 दिन, इतने बरसों का रिश्ता और क़याम सिर्फ 2 दिन। मैंने अपने नज़रें झुका ली। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। 2 दिन शायद पूरी उम्र के बराबर गुजरे। भाभी की बातों में छुपा तंज, कदम कदम पर ताना और अदील की खामोशी, सब कुछ मुझ पर बोझ बन गया था। मैंने इन 2 दिनों में कमरे से बाहर कदम ना निकाला। एक चटाई, एक कुरान और कुछ खुश्क निवाले, बस इतना ही मेरा कुल जहाँ था। लेकिन वक्त कब किसके लिए रुकता है? भाभी ने तीसरे दिन सुबह आकर साफ साफ कह दिया, ज़रमीन, अब तुम्हें कोई और बंदोबस्त करना होगा, मैं मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। मैंने खामोशी से अपनी चादर संभाली, 2 कपड़ों की गठरी समेटी और दिल की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन अल्फाज नहीं। उसने दरवाज़ा मेरे पीछे बंद कर दिया। मैं गली के नुक्कड़ तक पहुंची तो थोड़ा सा दम लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। निगाह बेसाख्ता सामने वाले घर की तरफ गई, जहां पड़ोसन शमीम रहती थी। दरमियानी उम्र की औरत, कभी कभार सलाम दुआ हो जाती थी। दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, शायद माँ कोई हमदर्दी मिल जाए, शायद वो कुछ देर पनाह दे दे। मैंने झिझकते हुए उसके दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने शमीम का शौहर खड़ा था, 50 के पटने में, गहरी आंखों और सख्त चेहरे वाला मर्द। जी, वो शमीम बहन है? मैंने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। वो तो मैके गई है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। खैरियत? मैं हिचकिचाई, फिर नरम लहजे में कहा, बस मुझे कुछ देर कहीं ठहरना है, इद्दत में हूँ और भाई के घर से निकाल दिया गया है। उसने कुछ लम्हे मेरी हालत का जायज़ा लिया, फिर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आ जाओ अंदर, जब तक शमीम आती है तुम यहीं रह लो। मैं अंदर दाखिल हुई तो माहौल पर एक अजीब सी घुटन तारी होगी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ और फिजा में बेचैनी। में सोफे पर बैठ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस शख्स की नज़रें बार बार मेरे वजूद पर ठहरती और उसकी खामोशी में कुछ अनकही सा छुपा था। चाय लाऊं? उसने अचानक पूछा। नहीं शुक्रिया, मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो मेरे करीब आ बैठा। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम बहुत मजलूम हो, इतनी खूबसूरत हो और सब ने तुम्हें छोड़ दिया, कोई इज्जत देने वाला नहीं मिला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन उठ खड़ी हुई। मुझे जाना है। मैंने गलत दरवाज़ा खटखटाया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी जल्दी क्या है? पनाह चाहिए थी ना? अब मिली है तो कुछ लौटाना भी तो पड़ेगा। मेरे वजूद से जैसे रूह निकल गई। मैंने एक झटके से खुद को पीछे किया और पूरी कुव्वत से दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने हाथ बढ़ाया,
لیکن میں کسی طرح بچ نکلی۔ سڑک پر دوڑتی ہوئی میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی، عزت بچ گئی یا شاید ابھی بچانی باقی ہے۔ میں رکی نہیں، بس بھاگتی گئی اور سیدھی اس مقام پر جا پہنچی جو میرے دل کا آخری سہارا تھا، احمد کی قبر۔ شوہر کی آخری نشانی، میری آخری پناہ۔ میرے پاؤں تھک چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا اور دل جیسے اب دھڑکنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں قبر کے قریب پہنچی تو ایک گھٹن سی محسوس ہوئی، جیسے زمین میں میرے درد سے واقف ہو چکی ہو۔ میں جھکی، دونوں ہاتھوں سے مٹی کو تھاما اور احمد کی قبر پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد دیکھو، میں ٹوٹ گئی ہوں تمہارے بعد۔ سب نے ہاتھ کھینچ لیا، کوئی نہیں بچا جسے اپنا کہہ سکوں۔ عدیل بھی خاموش رہا۔ تمہاری سچائی پر قسمیں کھانے والے سب جھوٹے نکلے۔ میرے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ احمد، تم کہا کرتے ہیں کہ میں تمہاری عزت ہوں، آج وہ عزت بار بار زمانے کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ تم کہا کرتے تھے میرے جیتے جی تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو اب کیوں چپ ہو؟ دیکھو نا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ میری آواز روتے روتے مدھم ہو گئی۔ میں قبر سے لپٹ کر وہ سب سسکیاں رو رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اندر دبی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ سسکیاں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی لیکن اندر سے سب کچھ توڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے حواس نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ تھکن، بھوک اور مسلسل ذہنی اذیت نے مجھے بے جان کر دیا۔ مجھے یاد ہے میں آخری بار قبر کو چوم کر بولی، اب مجھے یہیں رہنے دو، یہی میری آخری جائے پناہ ہے۔ پھر سب کچھ دھندلا سا ہو گیا، زمین گھومنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں احمد کی قبر کے پہلو میں نڈھال ہو کر گر گئی۔ میری سانسیں چل رہی تھیں لیکن دل جیسے اب دھڑکنے سے انکار تھا۔ قبرستان میں حکام عالم تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی سایہ، صرف میں، میرا دکھ اور میرے شوہر کی مٹی۔ دور کہیں ایک کتا بھونکنے لگا، میں نمی اور سناٹے پھیلنے لگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو مٹی میں جذب ہوتے جا رہے تھے، جیسے زمین بھی میرے دکھ کا بوجھ اپنے اندر سمیٹ رہی ہو۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں شاید ہوش میں نہیں تھی یا شاید شعور اور بے شعوری کے بیچ معلق تھی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو، جیسے کچھ سایہ میرے گرد گھوم رہے ہوں، سفید پرسکون، مجھے اجنبی۔ میرے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ یا رب، اب تو ہی ہے۔ میرے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ احمد کی قبر سے لپٹی میں کب کی بے واس سسکیوں میں ڈھل چکی تھی۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل ابھی جاگ رہا تھا۔ کسی طرف سے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے خشک گھاس پر کسی کے قدم پڑے ہوں۔ پہلے لگا شاید وہم ہے، لیکن پھر قدموں کی چھاپ واضح ہونے لگی اور میری بند آنکھوں کے پیچھے ایک اجنبی سی روشنی پھیلنے لگی، جیسے دھند میں چھپے ہوئے مناظر اب صاف ہو رہے ہوں۔ میں نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکیں بھوجل ہوتی ہولے ہولے کسی کی سرگوشی میرے کانوں میں پڑی۔ اٹھو زرمین، رب نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ میں نے خود کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن میری طاقت جیسے مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ دل میں خوف نہیں تھا، صرف حیرانی تھی۔ یہ خواب ہے؟ دل نے پوچھا۔ یا رب کی رحمت کا کوئی پیغام؟ وہ چہرہ جھکا، اس کے چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں وہ سکون جو شاید صرف عبادت گزاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے سارے درد اس ایک لمس میں بہہ گئے ہوں۔ میں نے آنکھیں موند لی اور مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی جھونپڑی میں تھی۔ چھت پر لکڑی کے بیم اور کونے میں جلتا ہوا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں خوش نہیں تھی۔ میرے جسم پر ایک موٹی چادر پڑی ہوئی تھی اور میرے پاؤں کے قریب ایک شخص زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سراپا دیکھ کر دل کو ایک انجانی سی طمانینت محسوس ہوئی۔ اس نے پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا، چہرے پر نور سا سکون۔ وہ فقیر لگتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتا۔ جاگ گئی بی بی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں ہوں میں؟ وہ مسکرایا۔ تو خود ہی تو چلی آئی تھی اپنے شوہر کی قبر پر۔ اگر دیر ہو جاتی تو شاید تمہیں دنیا کی نظر سے نہ چھپا پاتے، پر اللہ نے وقت پر بھیج دیا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا،
سب کچھ یاد آ جائے گا، لیکن پہلے جسم کو سکون دو۔ تم نے دنیا دیکھی ہے، اب اللہ تمہیں کچھ اور دکھانے والا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو صبح کی ہلکی روشنی جھونپڑی میں داخل ہو رہی تھی۔ لکڑی کی چھت پر سورج کی نرم کرنیں رینگ رہی تھی اور کونے میں رکھی مٹی کی سرخی سے پانی رس رہا تھا۔ ماحول میں سکون تھا، ایک ایسا سکون جو عرصے بعد نصیب ہوا تھا۔ میرے جسم میں اب بھی نکاہت تھی، لیکن دل جیسے ہلکا سا ہو چکا تھا۔ سامنے وہی فقیر بیٹھا تھا، خاموش، اپنی تسبیح پر انگلیاں پھیرتا ہوا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ آرام سے، ابھی تم کمزور ہو، دل مضبوط ہے، مگر جسم نے بہت سہا ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، پھر ہولے سے بولی، آپ نے مجھے بچایا، میرے لیے کون بچاتا؟ کہا جاتی میں آپ کون ہے؟ وہ مسکرایا، آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ کچھ نہیں، بس ایک وسیلہ ہوں، مدد رب کی طرف سے آتی ہے، ہم تو صرف ہاتھ بناتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دکھ کی کتاب کھول دی۔ شوہر کا بچھڑنا، سسرال سے نکالا جانا، بھائی کی خاموشی، بھابھی کا طنز، اور سب سے بڑھ کر وہ اندھیری رات جب ایک دروازے کی امید نے میری عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں بولتی گئی، وہ سنتا گیا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرانی تھی نہ ترس، صرف سکون، جیسے یہ سب کچھ سنے بغیر بھی جانتا ہو۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، تم نے ایک نیکی کی تھی جو تمہیں یاد نہیں، مگر جیسے اللہ نے یاد رکھا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نیکی؟ میں تو خود مختار رہی ہوں، میری نیکی؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ یاد کرو، ایک دن تم نے کچھ ایسا کیا تھا جو تمہارے دل سے نکلا بغیر کسی توقع کے، وہی نیکی تمہاری راہ میں رحمت بن کر کھڑی ہوگی۔ میری آنکھوں میں جیسے پرانی تصویریں گھومنے لگیں، میں سوچنے لگی، بہت دن پہلے کی بات ہے، شاید احمد کے ساتھ شادی کی شروع کے دن تھے۔ ہم محلے میں نئے آئے تھے۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر 10-11 سال کی بچی کھڑی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، آنکھوں میں خوف اور بھوک۔ اس نے کہا تھا، خالہ، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ مل جائے گا تو اللہ اجر دے گا۔ میں نے اس دن کی بچی کو دیکھا، جیسے اب بھی وہ نظروں سے سامنے کھڑی ہو۔ احمد گھر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے بچی کو اندر بلایا، اپنے ہاتھ سے سالن اور روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ وہ کھاتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ کھانے کے بعد اس نے کہا، اللہ آپ کو بہت عزت دے گا خالہ، میری ماں کہتی ہے جو یتیم کو کھانا کھلائے اللہ اس کو محافظ بن جاتا ہے۔ میری پلکیں لرز گئیں، میں نے بے یقینی سے فقیر کی طرف دیکھا۔ کیا وہی نیکی صرف ایک بار کھانا کھلایا تھا؟ اور فقیر نے بات کاٹ کر کہا، اللہ کے ہاں نیکی کی مقدار نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ جو تم نے دل سے کی، بے غرض کی، رب نے وہ لکھی، اور آج اس کا اجر تمہیں تنہائی میں، اندھیرے میں ملا۔ تمہیں وہ 4 جو تم نے قبر پر دیکھے، وہ فرشتے تھے، محافظ۔ انہیں حکم تھا کہ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت کریں، اور وہی تمہیں میرے پاس لے آئے۔ میں خاموش ہو گئی، میرے اندر کچھ پگھلنے لگا۔ میں نے ہمیشہ نیکی کو بڑے کاموں سے جوڑا تھا، مسجدیں بنوانا، خیرات دینا، یتیم خانے چلانا، لیکن اللہ کو صرف ایک بھوکی بچی کا شکر یسیر کرنا دینا کافی لگا۔ تو کیا میں محفوظ ہوں؟ میری آواز تھر تھرا رہی تھی۔ جب تک تم رب پر یقین رکھو گی، ہاں محفوظ ہو۔ مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک لمحہ رحمت ہے جو تمہیں یاد دلانے آیا کہ رب موجود ہے۔ اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں چلتے جانا ہے۔ میں نے فقیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جو بھی تھا اس دنیا سے الگ تھا، مگر میرے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، احمد تم چلے گئے، لیکن تمہارا رب میرے ساتھ ہے۔ شاید تمہارے صدقے یا میری کسی نیکی کے باعث میں اس جھونپڑی میں بیٹھی اب بھی فقیر کی باتوں کے اثر میں تھی۔ اندر عجیب سا سکون تھا، مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی، جیسے کوئی پردہ ہٹنے والا ہو، کوئی راز افشاں ہونے کو ہو۔ فقیر اب بھی تسبیح گھما رہا تھا، لیکن اس کے اندر میں کچھ بدل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، جھونپڑی کے کونے میں گیا اور ایک بوسیدہ سا صندوق کھولا۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس نے آہستگی سے ایک جیکٹ نکالی، پھر ایک ٹوپی، اور آخر میں ایک بیج۔ میرے ہاتھ جیسے
خود بخود منہ پر آ گئے۔ یہ تو فوجی وردی کا حصہ ہے۔ میری آواز کانپ گئی اور وہ پلٹا۔ اب اس کی آنکھوں میں فقیر والی نمی نہیں، ایک عزم تھا، ایک طاقت۔ اس نے اپنے بالوں سے ٹوپی ہٹائی تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا کلین شیو چہرہ، فوجی سٹائل کا بال کٹ اور سیدھی قامت، یہ وہ شخص نہ تھا جسے میں کل رات ایک فقیر سمجھ رہی تھی۔ تم فقیر نہیں ہو، وہ مسکرا دیا۔ نہیں، میں فقیر نہیں ہوں، میرا نام کیپٹن فخر ہے۔ کچھ دنوں کی چھٹی پر تھا، شہر آیا تھا کہ راستے میں تمہاری چیخیں سنی اور تمہیں اس حال میں قبرستان میں دیکھا۔ وہ چاروں لوگ میرے ساتھی تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ تو وہ فرشتے، شاید وہ وقت تھا جب اللہ نے تمہاری شکل میں تمہاری مدد کرنے والوں کو بھیجا۔ ہمیں حکم نہیں تھا، لیکن دل نے گوارا نہ کیا کہ ایک بیوہ عورت یوں تنہا قبر پر بے سود پڑی رہے۔ میں خاموش ہو گئی، دل جیسے رب کے آگے سجدے میں گر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی انسان سے مدد مانگوں اور وہ رب اپنی زمین پر کسی بندے کو میری مدد پر لگا دے؟ فخر میرے قریب بیٹھ گیا، اس کے لہجے میں نرمی تھی لیکن نظریں صاف اور سیدھی۔ زمین، میں جاتا ہوں، تم ٹوٹ چکی ہو، زندگی نے تم پر ہر درد بند کر دیا، مگر ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے۔ میں تمہیں وہ روشنی دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، لمحہ بھر کو وقت رک گیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا یا میں ابھی بھی کسی خواب میں ہوں؟ میں نے نظریں جھکائیں، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ نکاح ابھی، لیکن میں عدت میں ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں اور اسی لیے چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ صبر اور احترام کے ساتھ بنے۔ میں تمہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا جب تمہاری عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر تم اب بھی چاہو تو نکاح ہوگا، ورنہ میں یہ بات کبھی دوبارہ نہیں چھیڑوں گا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، ایک اجنبی جو صرف انسان نہیں، ایک محافظ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں خواہش نہیں، عزت تھی۔ اس کی زبان میں زبردستی نہیں، درخواست تھی۔ تمہاری ماں، وہ قبول کرے گی مجھے، ایک بیوہ، اجنبی، بے سہارا؟ میری ماں وہ عورت ہے جو بیٹے سے زیادہ اس کے فیصلے کی قدر کرتی ہے، اور میں نے اگر تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ میرا ساتھ دے گی۔ وہ خود بھی ایک بیوہ رہ چکی ہیں، وہ تمہارا درد سمجھے گی۔ مجھے لگا میں پھر سے سانس لینے لگی ہوں۔ اس زندگی میں پہلی بار کوئی میرا احترام کی بات کر رہا تھا، میری عدت کے تقدس کا خیال رکھ رہا تھا، کوئی بغیر چھوئے، بغیر لالچ کے صرف عزت سے جینے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ فخر، میں شکریہ تو نہیں کہوں گی، مگر کیونکہ تم جو کر رہے ہو وہ کسی احسان سے بڑھ کر ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں میری راہ میں کھڑا کیا ہے تو وہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تو پھر چلیے، میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامان کی گٹھری اٹھائی اور میں جھونپڑی کے باہر آئی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے میرے دل کے اندر ختم ہو رہے ہو۔ عدت کے دن فخر کی ماں کے گھر گزارنا میرے لیے کسی سکون کی گوشت جیسا تھا۔ اماں جی، ایک باوقار اور شفیق عورت جس کی آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا جیسے دنیا کے تمام طوفان دیکھ چکی ہوں۔ وہ میرا درد سمجھی تھی، لیکن کبھی میرے زخموں پر انگلی نہ رکھی، صرف دعا دیتی رہی۔ چپکے چپکے، خاموشی سے میں دل میں قرآن پڑھتی، کمرے میں بیٹھی رہتی، اور اماں جی کبھی کبھار اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا ہلکا سا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ جاتی۔ اس کے لہجے میں نہ ترس تھا، نہ ہمدردی کا مصنوعی بوجھ، بس ایک قدرتی ماں جیسا لمس۔ اور فخر، وہ روز شام کو ماں سے ملنے آتا، دروازے کے باہر کھڑا رہتا، کبھی مجھ سے ایک لفظ نہ کہتا، صرف اتنا کہتا، سب خیریت ہے؟ کچھ چاہیے تو اماں کو کہیے گا۔ اور پھر وہ صبح آئی، میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ اماں جی میرے کمرے میں آئی، میرے پاس بیٹھی اور ہولے سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، رب کا فیصلہ پورا ہوا۔ آج اگر تم یہاں کہو تو ہم فخر سے تمہارا نکاح کروا دیں گے، لیکن اگر دل نہ مانے تو ہم تمہیں جب تک چاہو یہاں رہنے دیں گے۔ میرے اندر ایک لمحے کو سکون چھا گیا۔ میں نے وہ سب کچھ
یاد کیا جو گزرا تھا، اندھیرے اور ٹکرائے گئے رشتے، اور وہ قبر پر گرنا، اور پھر فخر جس نے بغیر شرط بغیر سوال میرے لیے وہ چھت بننے کی بات کی تھی جو مجھے برسوں میں کسی نے نہ دی۔ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، اگر فخر آج ہی چاہے تو میں راضی ہوں۔ اس روز نکاح بہت سادگی سے ہوا، گواہ صرف چند لوگ، اماں جی اور رب کی رحمت۔ فخر نے مہر کی رقم میرے ہاتھ پر رکھی، نظریں جھکائی اور کہا، آج سے تم میری عزت ہو، زندگی کا وہ حصہ جسے میں کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ میں دل میں مسکرا دی، رب نے سچ فرمایا تھا، صبر کے بعد سکون رکھا ہے، اور ہر رات کے بعد فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جب میں اس گھر میں دلہن بن کر داخل ہوئی تو وہاں نہ بیڈ تھا نہ بارات، لیکن دروازے پر ماں جی کی آنکھیں، آنچل میں خوشبو، اور فخر کا خاموش اعتماد میری پیشوائی کر رہا تھا۔ اس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی راحت اتر گئی تھی، جیسے برسوں بعد اپنے اصل جگہ مل گئی ہو۔ اب نہ روز طعنے تھے، نہ کسی کا تیکھا لہجہ، یہاں میری بات سنی جاتی تھی، میری رائے لی جاتی تھی۔ فخر مجھے عزت دیتا، ہر معاملے میں شریک کرتا، اور میرے وجود کو محض بیوی نہیں رفیق مانتا تھا۔ شام کو جب ہم چھت پر بیٹھتے، وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو زمین، زندگی وہ نہیں جو ہم پر گزری تھی، زندگی وہ ہے جو ہم اندر جیتے ہیں۔ تم نے اپنے اندر کی زمین کو زندہ رکھا، اسی لیے آج تم یہاں ہو۔ میں نظریں چرا لیتی، دل میں شکر کے آنسو بھر آتی، اور بس اتنا کہہ پاتی، فخر، تم جیسا شوہر کسی دعا کے بغیر نہیں ملتا، اور وہ مسکرا کر کہتا، اور تم جیسی بیوی کسی نیکی کے بغیر نہیں ملتی۔ نئی زندگی جیسے ایک نرم صبح، جس میں وہ نہ چیخیں تھیں نہ طعنے۔ فخر کی ساتھ گزرے لمحے محبت اور احترام سے لبریز تھے۔ ہر دن میرے اندر سے پرانے زخموں کی پرچھائی دھیرے دھیرے کھرچ رہا تھا۔ میں اب ہنسنا سیکھ رہی تھی، آنکھوں میں چمک واپس آ رہی تھی، اور دل میں خوف کی جگہ اعتبار لینے لگا تھا۔ فخر نے مجھے کبھی ماضی کا طعنہ نہیں دیا، اس نے میرے گزرے دنوں کو یوں سمجھا جیسے وہ خود اس سب کا گواہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے، وہ صرف محسوس ہوتے ہیں، اور اکثر کہتا، زرمین، تمہارا ماضی تمہیں کمزور نہیں مضبوط بناتا ہے، میں تمہیں تمہارے مکمل وجود کے ساتھ چاہتا ہوں، نہ کہ صرف اس زرمین کے ساتھ جو دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگی، میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا، محلے کی عورتیں کپڑے لانے لگی، اماں جی میرے سب سے بڑے حوصلہ افزائی تھی۔ زندگی جیسے ایک نئی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ پھر ایک دن فخر کے دوست کی بیوی کی طرف سے دعوت آئی، ان کا بیٹا بیرون ملک سے آیا تھا، خوشی کی تقریب تھی۔ فخر نے پوچھا، چلو گے میرے ساتھ، لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کر دی، دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے کوئی پرانی دھڑکن یاد دلانے لگی ہو کہ سب کچھ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ دعوت میں پہنچے تو ماحول روشن چہل پہل سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف مسکراہٹیں، قہقہے اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ میں نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہنا تھا، دوپٹے کو احتیاط سے اوڑھا ہوا۔ فخر نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بس اپنا اصلی روپ قائم رکھنا، تم جیسی ہو ویسی ہی سب سے خوبصورت۔ میں اس کی بات پر شرما گئی، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، میرا قدم ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ کچن کی طرف جاتی گیلری میں جھاڑو لگاتی ہوئی ایک عورت پر میری نظر پڑی، چہرہ دھندلا سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا تو وہ وقت جیسے تھم گیا۔ بھابھی! وہی جو عدیل کی بیوی تھی، وہی جس نے دروازے پر مجھے ٹوکا تھا، جس نے مجھے عدت میں ٹھکرایا تھا، آج وہ کسی کے گھر جھاڑو لگا رہی تھی، پرانے کپڑے پہنے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور جسم میں وہ وقار بھی نہیں پہنچا تھا جو کبھی اس کے تیوروں میں دکھا تھا۔ میری سانس جیسے رکنے لگی، میں نے نظریں چرا لیں، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے میرے قریب آ کر بولی، زرمین! میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، آواز ٹوٹنے لگی، جب میں بہت پچھتائی ہوئی، اللہ گواہ ہے، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آج میں وہی کاٹ رہی ہوں۔ عدیل جیل میں ہے، کسی کیس میں پھنس گیا، اور بیٹے نے بھی دھتکار دیا، اب نوکری کر کے پیٹ پالتی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر اترے، مگر ساتھ ہی رب کا انصاف بھی میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، میرے پاؤں میں کپکپاہٹ میں خاموشی کھڑی رہی۔ فخر نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی موجودگی نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے ہولے سے کہا، جو رب کے بندوں کو رلاتے ہیں وہ خود کبھی
مسکرا نہیں پاتے؟ تم نے اس دن میرا در بند کیا تھا، آج تمہارے لیے سب در بند ہو گئے، مگر میں تمہاری بہن آج کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی بن کر کھڑی ہوں، اور رب نے مجھے عزت واپس دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ جھک کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگی تو میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر اسے تھام لیا۔ نہیں بھابھی، میں وہ زمین نہیں جو کل تھی، آج میں کسی کی عزت ہوں، اور میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کا سر جھکاؤں۔ رب نے معاف کر دیا، میں بھی کر چکی، لیکن یاد رکھنا، جو کسی کے لیے زمین تنگ کرتا ہے اس کے لیے خود زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی سسکیاں بڑھنے لگی اور میں آہستہ آہستہ فخر سے ساتھ دعوت سے لوٹ کر آئی تو دل میں ایک عجیب سا سوگ تھا، جیسے کوئی طوفان گزر چکا ہو اور اب صرف بکھری ہوئی خاموشی رہ گئی۔ بھابھی کا چہرہ، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی جھکی نظریں میرے ذہن میں بار بار ابھر رہی تھی۔ وقت نے کیسے رنگ بدلا تھا۔ وہی عورت جو میرے وجود کو بوجھ سمجھتی تھی، آج کو زندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اماں جی نے میرے چہرے پر الجھن دیکھی تو آہستگی سے پوچھا، کچھ پریشان لگ رہی ہو بیٹا، سب خیر ہے؟ میں نے ان کی قریب بیٹھ کر ساری بات بتا دی، بھابھی سے ملاقات، اس کا حال اور اس کی ٹوٹی ہوئی آواز۔ اماں جی نے گہری سانس لی، بیٹا یہی دنیا کا اصول ہے، رب دیر سے پکڑتا ہے لیکن خوب پکڑتا ہے۔ اس کا انصاف خاموش ہوتا ہے مگر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح جب فخر آفس جانے لگا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، زرمین ایک بات یاد بتاؤں؟ میں نے گردن اٹھائی، تمہاری بھابھی اور عدیل کے بارے میں مزید پتہ چلا ہے؟ میرے دل میں ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ کیا؟ فخر نے نرمی سے کہا، میرے ایک دوست پولیس میں ہیں، اس نے بتایا کہ عدیل کو غبن کے الزام میں 6 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہاں سے لاکھوں روپے کا فراڈ نکلا۔ عدیل نے بیوی کے نام پر کچھ پراپرٹی لی تھی جو اب ضبط ہو چکی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، دل میں ایک ٹھنڈی ہوک اٹھی۔ بیٹا، جو ناجائز مال آتا ہے نہ وہ ساتھ عزت اور سکون بھی لے جاتا ہے، اماں جی نے درمیان میں کہا۔ فخر نے بات آگے بڑھائی، عدیل کا بیٹا جو ابھی 17 سال کا ہے، وہ اب ماں کو بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں، اس نے غصے میں گھر چھوڑنے کو کہا اور بھابھی تب سے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہیں۔ کچھ دن ایک رشتہ دار کے ہاں رہی مگر وہاں بھی طعنے ملے۔ اب وہ اسی دوست کی بیوی کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگی۔ میری بھابھی، جس کی آواز کبھی میرے کانوں میں گونجتی تھی، ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آج خود زندگی کا بوجھ بن چکی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا عدیل وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ فخر نے مجھے غور سے دیکھا، میرا خیال ہے اس کے پاس اب کوئی چاہنے والا بچا ہی نہیں، وہ جیل میں خاموش ہے، کسی سے بات نہیں کرتا اور شاید شرمندگی کے مارے تم سے سامنا نہیں کر پا رہا۔ میں نے گہری سانس لی، اندر کچھ ہل رہا تھا، جیسے کوئی پرانا درد بند ہو کر بھی شور کر رہا ہو۔ میری زبان پر بے ساختہ دعا آ گئی، یا اللہ عدیل کو ہدایت دے اور بھابھی کو صبر دے۔ فخر نے میرا ہاتھ تھاما، تمہارا دل بہت بڑا ہے زرمین، جو لوگ تمہیں توڑنا چاہتے تھے تم نے انہیں معاف کر کے خود کو جوڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ فخر، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جس دن دل میں نفرت پال لی جائے انسان خود جلنے لگتا ہے، اور میرے رب نے مجھے ٹوٹنے کے بعد سمیٹا ہے، اور میں اب کسی کے لیے نفرت نہیں رکھ سکتی۔ اماں جی نے میری پیشانی چوم لی، بیٹی صبر اور معافی دو ایسی چراغ ہیں جو اندھیرے گھر کو بھی منور کر دیتے ہیں، تم نے ان دونوں کو تھام کر وہ روشنی پائی ہے جو دنیا کا ہر زیور نہیں دے سکتا۔ اس روز میں نے پہلی بار ماضی کی درد کو مکمل طور پر رب کے حوالے کیا، نہ دل میں بوجھ رہا نہ زباں پر شکایت، جو کچھ تھا اب عبرت کا باب تھا، وہ جو ہے اور وہ رب کی نعمت۔ فخر نے جب مجھے بتایا کہ عدیل جیل میں ملاقات کے لیے بلانا چاہتا ہے تو دل ایک پل کو ٹھہر سا گیا، برسوں کا بوجھ جیسے سینے پر آ گرا ہو۔ میں نے ہولے سے پوچھا، کیوں کہتا ہے معافی مانگنی ہے؟ شاید دل ہلکا کرنا چاہتا ہے۔
فخر نے نرمی سے جواب دیا۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے کہا، لے چلو ایک بار دیکھ لیتی ہوں۔ جیل کا گیٹ پار کرتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انتظار کے کمرے میں دل کو دیکھا، کمزور جھکا ہوا چہرے پر ندامت کی چھاپ، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی جو کبھی ضد میں ہوتی تھی۔ زرمین، اس نے بس اتنا کہا۔ آواز ٹوٹتی ہوئی میں نے نگاہ ملائی، بغیر کہا تمہیں معاف کیا دل، اسی لیے نہیں کہ تم مانگنے آئے، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ میرے دل میں اب کوئی غصہ نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ فخر پاس لیٹا تھا، مگر اس کی نیند میں بھی میرا اضطراب محسوس کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو زرمین؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کچھ لمحے، کچھ چہرے وقت گزرنے کے بعد بھی دل کی کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ بھابھی نے جس طرح مجھے ٹھکرایا تھا، آج وہ میرے در پر آ کر مدد مانگے تو کیا کروں؟ معاف کر دوں یا وہی سر درد رویہ اپنا لوں؟ فخر نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، زرمین، معاف کرنا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو پھر سے تکلیف میں ڈال لو۔ تمہارا دل جو کہے وہی کرو، لیکن خود کو مت توڑنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر ہلچل بدستور چل رہی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردے چیر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں وہ تازگی تھی جو صرف دل کی شفافیت سے محسوس ہوتی ہے۔ اندر فخر اور اماں جی ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ وہ بھابھی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، خاموش بدل چکی تھی، مگر پچھتاوے کے ساتھ نرمی بھی اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ میری زندگی ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی۔ میں وہاں پہنچ چکی تھی جہاں برسوں پہلے امید چھن گئی تھی، لیکن آج میری آنکھوں میں امید تھی، دل میں روشنی تھی اور وجود میں ایک نئی طاقت۔ یہ طاقت صبر سے آئی تھی، اس صبر سے جسے میں نے بے بسی میں بھی تھاما اور زخموں کے باوجود نہیں چھوڑا۔ میں نے سیکھا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے وہ ایک یتیم بچی کو دیا ہوا نوالا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نیکی رب کے ہاں محفوظ رہتی ہے اور وہ دن ضرور آتا ہے جب وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ مجھے میری نیکی نے بچایا، میری عزت نفس نے راستہ دکھایا اور اللہ پر یقین نے قدموں کو جھٹکنے سے روکا۔ میں نے معاف کرنا سیکھا، خود کو آزاد کیا اور پھر وہ سکون پایا جو کسی انتقام میں نہیں ملتا۔ میں نے جھکنے کے بجائے رکنا چنا اور رب نے مجھے ایسا مقام پر کھڑا کر دیا جہاں رشتے جھکے، حالات بدلے اور میں جیتی رہی۔ زرمین اب صرف ایک بیوہ نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے دکھوں سے سیکھا اور صبر سے جینا سیکھا۔ وہ عورت جو رب سے جڑی تو دنیا اس کی ہو گئی۔ اور یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو وقت کے تھپڑوں میں گم ہو کر بھی خود کو کھونے نہیں دیتی۔ رب جب آزماتا ہے تو وہ تھامنے کی نیت سے ہی آزماتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور اپنے ہاتھ بندوں کی طرف نہیں، آسمان کی طرف اٹھائیں۔ اور آج میری زندگی روشنی ہے۔